إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کی اس نشست میں مسجد شریف کے پر رونق اور پر امن ماحول میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں ایک ایسا عضو بنایا ہے کہ جس سے ہم اپنے دل کی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے محسوسات، اپنے مشاہدات اور تجربات کو آواز کا روپ دے سکتے ہیں، اور وہ عضو زبان ہے. اس عضو کو اگر قابو میں رکھا جائے اور اس کا درست استعمال کیا جائے تو انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر اسی زبان کو کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کو گفتگو کا ملکہ عطا کیا ہے، اس کو لاجانی، فضول، جھوٹ، غیبت اور طرح طرح کی دوسری لغویات میں اگر استعمال کرے تو اسی عضو کی وجہ سے، اسی زبان کی وجہ سے انسان کا وقار، اس کا اعتماد اور اس انسان کی ذاتی حیثیت معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اسی لیے اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں صرف اچھی بات کرنے، اچھی گفتگو کرنے یا خاموش رہنے کا حکم دیا ہے کہ اگر گفتگو کرو تو اچھی گفتگو کرو، اور اگر تم اچھی گفتگو نہیں کر سکتے یا گفتگو کا ملکہ نہیں ہے اور سیکھ بھی نہیں سکتے تو پھر اپنی زبان کو خاموش رکھو، اپنے آپ کو خاموش رکھو. اور آج کی اس نشست میں ایک دو باتیں اسی عنوان سے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ انسان اگر بولے تو اچھی گفتگو کرے، اور اگر وہ نہ بولے تو پھر وہ خاموش، اگر وہ اچھی گفتگو نہیں کر سکتا تو پھر وہ خاموش رہے. خاموشی اور کم گوئی اس لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان جو لفظ بولتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے، کچھ بھی انسان بولے اللہ کے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، بلکہ صرف لکھتے ہی نہیں، اسے محفوظ بھی کر لیتے ہیں. اور وہ آپ کا بولا گیا لفظ، وہ آپ کی گئی گفتگو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے. قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں سورۃ قاف میں ارشاد فرمایا، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ دو لکھنے والے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، دو لکھنے والے انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. قعید، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت. ما یلفظ من قول، کیا اسلوب ہے قرآن پاک کا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ وہ زبان سے انسان ایک لفظ بھی نہیں نکالتا کہ وہ لکھنے والے فوراً، وہ جو نگران وہاں پہ موجود ہیں، وہ فوراً لکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے. اور دوسری جگہ پہ
اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اب کرامن کاتبین، کرامن کا جیسے اللہ نے کہا نا کہ میں نے تم پہ 2 نگران مقرر کر دیے ہیں، اور وہ 2 نگران بڑے معزز نگران ہیں. اب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، کیا آپ اس کی اتنی اہمیت کرتے ہیں جتنی کسی دوسرے معزز انسان کی عزت کرتے ہیں یا اس کی تکریم کرتے ہیں؟ جو باہر سیکیورٹی والا ہوتا ہے اس کی تکریم اندر بیٹھے ہوئے انسان سے بدرجہ ظاہری طور پہ کم کی جاتی ہے. لیکن اللہ نے یہاں پہ فرما دیا جو تمہارے اوپر میں نے 2 نگران مقرر کیے انہیں آمنہ سبینا کرامن کاتبین، بڑی اہمیت کے اور بڑے معزز ہیں، بڑی عزت والے وہ ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ عزت والے کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ تم کرتے ہو نا. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ تمہارا سب کچھ لکھ رکھتے ہیں. اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ بہترین مسلمان ہونے کی یہ دلیل ہے، بہترین مسلمان ہونے کے لیے کسی شخص کا لا یعنی باتوں سے، جن کاموں سے، جس گفتگو سے انسان کا تعلق نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دے. اس حدیث سے ایک بات یاد آئی، یہاں ہماری یہ بظاہر ایک چھوٹی سی یہ مسجد، یہ چھوٹا سا ادارہ دین اسلام کی ترویج کا بہترین کام ہو رہا ہے. بچوں اور بچیوں کے لیے بہترین عالم دین کا کورس کروایا جا رہا ہے. یہاں اب ہفتہ اتوار ویکینڈ پہ آئے نا، صبح فجر سے لے کر رات گئے ہر وقت کوئی نہ کوئی درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور ایک بندے کو ترغیب دی گئی، اس نے اپنی بچی کو یہاں پہ داخل کروایا. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ حدیث سے یہ بات یاد ہے، اسی حدیث کے متعلق ہے. وہ بندہ کہتا ہے میری بچی پہلے سال میں تھی، گھر میں نے اپنی وائف کے ساتھ کسی کلام پہ، کسی بات پہ گفتگو شروع کی جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے گھر کے ساتھ. بچی باغی آئی، کہتی ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فلاں انسان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے. اور سید الانبیاء نے فرمایا جس بات سے تمہارا تعلق نہیں ہے اسے چھوڑ دو. وہ کہتا ہے نا کبھی کبھی بات دل پہ اثر کر جاتی ہے. وہ بندہ کہتا ہے جس طرح میرے جسم کا بال کھڑا ہو گیا کہ سبحان اللہ، بچی کو مسجد میں جاتے ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے اور آج وہ حدیث مجھے سنا رہی ہے. اور پھر کہتا اسی ہفتے میں دوسرا واقعہ یہ ہوا، کسی بات پہ غصہ کیا میں نے گھر میں، تو بیٹی پھر باغی بائی ہے، کہتے قال النبی، ابا جی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، میرے آقا نے فرمایا غصہ نہیں کرتے بات. اس لیے نجات اس میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو مساجد کے ساتھ، اور قربان جائیں ہمارے قبلہ حافظ صاحب نے اس نظام کو، اس نصاب کو بہترین طریقے سے انجام دیا ہے. بڑا مختصر کر کے، بڑا جامع کر کے اس کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ سبحان اللہ. ہمارے اس درس نظامی کے کسی بھی بچے اور کسی بھی بچی سے کوئی بھی مفتی امتحان لے الحمدللہ وہ پاس ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ اس دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ فقہ پڑھائی جاتی ہے، صرف نحو کی گرامر پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں اس میں اردو کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو انسان اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیسکت، اگر گفتگو کرے تو وہ اچھی گفتگو کرے، اور اگر نہیں اچھی گفتگو کر سکتا تو پھر وہ اپنے آپ کو خاموش رکھے، خاموشی اختیار کرے. اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکسروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو. ہر وقت بولتے رہنا، گفتگو کرتے رہنا. اگر گفتگو کرنی بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گفتگو کرے، فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ القلب، کہ ایسی گفتگو جو اللہ کے ذکر اور شریعت کے احکامات کے خلاف ہوگی یا ان کے مطابق نہ ہوگی، وہ تمہارے دل کو سخت کر دیتی ہے، تمہارا دل اس سے سخت ہو جاتا ہے. یہ کہانی نہیں سنا، سنن ترمذی کی حدیث شریف ہے.
اور پھر فرمایا فَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور جو اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں نا جو انسان، وہ انسان ہوتے ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرب الہی کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ گفتگو کرنی ہے تو اچھی گفتگو کرو، اور اگر اچھی گفتگو نہیں کر سکتے تو خاموش رہو، اللہ کے احکامات اور اللہ کے ذکر سے زیادہ اپنے دل کو اس میں لاگو رکھو، اور اگر نہیں رکھو گے تو تمہارا دل سخت ہوگا، اور دل سخت ہوگا تو یہ اللہ سے دوری کا سبب بنے گا۔ اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، الصمت حکم وقلیل فاعلہ، خاموشی ایک حکمت ہوتی ہے اور اس کو اختیار کرنے والے بڑے کم ہوتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں اپنے آپ کی طرف دیکھیں نا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہمارا کردار و گفتار، ہماری گفتگو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ منسلک ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو وہ کسی حکمت کے تحت خاموش ہوتے ہیں یا زبردستی کسی نے خاموش کروایا؟ اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب صبح ہوتی ہے تو سارے کے سارے اعضاء جو ہیں وہ تکفر اللسان، وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تمہاری زبان کے سامنے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فإنما نحن بک، کہ وہ عاجزی کا اس سے اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں فتقول اتق اللہ، اللہ سے ڈر، مہربانی کر کے اللہ سے ڈرتے رہو۔ فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہم سارے اعضاء تیرے ساتھ ہیں۔ فإن استقمت استقمنا، اور اگر تو استقامت اختیار کرے گی، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سب سیدھے رہیں گے۔ ہوتا ہے نا جب زبان سے انسان گفتگو کرتا ہے تو پھر سارے اعضاء کو اس کی تکلیف کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور اگر تو سیدھی بات کرے گی یا خاموش رہے گی تو ہم سب خاموش رہیں گے۔ یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا، ہمیں بھی ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ اور پھر اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں نا، بعض اوقات انسان ہوتا ہے ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی، کہ انسان گفتگو کرتا ہے اور گفتگو کرتے ہوئے وہ کوئی ایسا کلمہ ادا کر دیتا ہے جو اللہ کی رضا کا باعث بن جاتا ہے، اور پھر کیا ہے؟ لا یلقی لہا بالا، انسان کی مرضی نہیں ہوتی، اس کے منہ سے کوئی ایسی گفتگو نکل جاتی ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جیسے بندہ سویا ہوا ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، تو کروٹ لیتا ہے تو زبان سے نکلتا ہے اللہ، یا وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ چاہتا نہیں لیکن انکانشیسلی اس کی زبان سے اللہ کا ذکر، بات کرتے ہوئے، کسی سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے ایسی حکمت کی بات اسے بتائی کہ دوسرے انسان کو یا اس کو اللہ کا قرب حاصل کر لیا اس نے، اور حالانکہ اس کی خواہش نہیں تھی اس بات کی، لیکن اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس کی نیت کے علاوہ بھی اللہ کے قرب کے لیے کوئی گفتگو کرتا ہے تو اللہ تب بھی اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ، اور اسی طرح وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ، اور پھر انسان اگر گفتگو کرتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے، اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے، حالانکہ وہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ میں انسان کی دل آزاری کروں، میں انسان لا یلقی لہا بالا، وہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ میں کسی دوسرے انسان کی یا اللہ کے احکامات کے خلاف گفتگو کروں، لیکن ہو گئی ہے، یہوی بہا فی جہنم، تو اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ یہ خصلت کس طرح حاصل ہوگی؟ یہ اس طرح حاصل ہوگی کہ جب بھی آپ گفتگو کریں وہ احکامات الہیہ کو مد نظر رکھیں، جب مد نظر رکھیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تمہاری زبان سے گفتگو نکلے گی جو کیا کرے گی؟ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس گفتگو کے ذریعے تمہارے درجات کو بلند کرتا رہے گا، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا جائے گا، اور اگر تم اس عادت کو نہ اپناؤ گے تو پھر لا محالہ ایسی گفتگو کا بھی ارتکاب کرو گے جو اللہ سے دوری کا سبب بنے گی۔ یہ ساری باتیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا یا رسول اللہ من نجا،
نجات کس میں ہے؟ کتنا خوبصورت سید الانبیاء نے نسخہ بتا دیا. فرمایا املک علیک لسانک، تیری نجات اس میں ہے کہ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھ، جب گفتگو کرے تو اسے اپنے قابو میں رکھ. اور وَلِيَسَعْكَ بِيْتِكَ، اور پھر فضول گھر سے نہ باہر نکل، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو. ہر وقت بازاروں کا رخ نہ کر، گھر میں زیادہ رہے، مطلب فضول گھر سے نہ نکلو. اور پھر فرمایا وَابِكَ عَلَيْكَ خَطِيئَتِكَ، اور جب غلطی کر جائے، گناہ ہو جائے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا، اللہ کی بارگاہ میں رو، توبہ کر. ان 3 چیزوں میں تیری نجات ہے، ان 3 چیزوں پہ عمل کر، اللہ تمہیں جو ہے نا وہ جنت عطا کر دے گا، کامیابی عطا کر دے گا. آخری بات، وَكَانَ كَانُوا يَقُولُونَ، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو ان لسان حکیم من وراء قلبہ، کہ جو انسان حکمت والا ہوتا ہے، جس کو ہم سیانہ انسان کہتے ہیں، کہ دانا آدمی جو ہوتا ہے، اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُولَ يَرْجِعْ إِلَىٰ قَلْبِهِ، جب وہ گفتگو کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ اپنے دل میں پہلے جھانکتا ہے. جب وہ بولنے کے ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں پہلے جھانکتا ہے. كَانَ لَهُ قَالَ وَإِن كَانَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ، تو اگر اس کا دل اسے کہے کہ یہ گفتگو کرنے کے لائق نہیں ہے تو وہ رک جاتا ہے. وہ گفتگو کرنے سے پہلے اپنے دل سے پہلے پوچھتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْجَاهِلَ قَلْبُهُ فِي طَرْفِ لِسَانِهِ، اور جو نادان انسان ہوتا ہے، جو جاہل انسان ہوتا ہے، اس کا دل اس کی زبان کے کونے پہ ہوتا ہے. وہ پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے. اور جو انسان دانا ہوتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے، پہلے دل سے پوچھتا ہے، پھر وہ بولتا ہے. اور جو ناجاہل ہوتا ہے وہ سوچتا نہیں ہے، وہ بول دیتا ہے، اس کے بعد پچھتاتا ہے. اس لیے کہ یرجع الی قلبہ فبما اتی علی لسان تکلم، وہ پہلے کیا کرتا ہے، وہ بول دیتا ہے اور پھر وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا. اسی لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نجات اس چیز میں ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور ایک جگہ پہ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک تمہاری شرمگاہ جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، اور دوسری تمہاری زبان جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے. جسم کے ان 2 حصوں کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دوستو، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو. اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ اللہ کے یہ مساجد ہیں، یہ علماء کی محافل ہے، علماء کی مجالس ہے. اپنے بچوں کو دین کے ساتھ ترغیب، دین کے ساتھ لانے کی کوشش کرو. جتنا زیادہ بچوں کو مساجد کے ساتھ جوڑو گے، کامیابی کے اتنے ہی امکانات بڑھ جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں عطا فرمائے.